اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں. دنیا میں جو مذہب ہیں وہ کتنی قسم کے ہیں؟ 3. یعنی اسلام کے اگینسٹ جو ہیں. ایک تو ہیں یہودی، اور ایک ہیں عیسائی، اور ایک ہیں اہل کتاب کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو اسلام ایک ہی کیٹیگری میں رکھتا ہے. یہود و نصارہ الگ ٹائپ کے ہیں، اور یہود اور نصارہ کے علاوہ جو ہیں وہ الگ ٹائپ کے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ان میں اسلام دشمنی میں سب سے زیادہ یہودی اور باقی مشرکین ہیں، اور اسلام دشمنی میں سب سے کم جو ہیں وہ عیسائی ہیں، نصارہ ہیں. باقی مشرکین جو یہود و نصارہ میں سے نہیں ہیں وہ اسلام دشمنی میں آگے اس لیے ہیں کہ ان کے مذہب میں اور اسلام میں ڈسٹینس بہت زیادہ ہے. ہزاروں خداؤں کو مانتے ہیں، ہزاروں بتوں کو مانتے ہیں. اسلام دعوت دیتا ہے ایک خدا کی. پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں ہیں، کسی بھی پیغمبر کو نہیں مانتے. یہود و نصارہ جو ہیں یہ اسلام کے قریب ہیں، اس لیے کہ یہ پیغمبروں کے سلسلوں کو، آسمانی کتابوں کو، حلال و حرام کے کانسیپٹ کو بھی مانتے ہیں. یہ جنت جہنم کا بالکل وہی کانسیپٹ ہے جو ہمارا ہے. ان کی کتابوں میں بھی جہنم کے بارے میں وہی کچھ لکھا ہے جو ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے. جنت کے بارے میں وہی کچھ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. جتنے تاریخی واقعات قرآن بیان کرتا ہے، قوم عاد کے، قوم سمود کے، قوم نوح کے اور فرعون کے، یوسف علیہ السلام کے، یہ سارے واقعات ان کی کتابوں میں بھی ہیں. اور وہ نام بھی آپ کو ملیں گے. آپ نے انگریزوں میں دیکھا ہوگا ڈیوڈ، جوزف اور جیکب. یعقوب علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ جیکب. اور سولمن اور اس طرح کے نام جو ہے نا، کنگ سولمن. لیکن ہندوؤں میں آپ کو، سکھوں میں آپ کو ایسے نام نہیں ملیں گے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہود اور عیسائی اسلام کے سب سے قریب ہوتے، لیکن قرآن نے کہا ان میں یہودی سب سے بڑے دشمن ہیں مشرکین کے ساتھ. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے یہودیوں کی جیلسی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل یہود کو نوازا بہت تھا. کل جو ہم نے سورت پڑھی تھی اس میں موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا. اے میری قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اس نے تمہارے اندر پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں زمین میں بادشاہ بنایا. ملوک، بادشاہ بھی تمہیں میں ہوا کرتے تھے. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان میں کسی اور کو نہیں دیا. علم بھی ان کے پاس، دین کا علم بھی، دنیا کا علم بھی. لیکن انہوں نے، ان کے اندر ایک تکبر پیدا ہو گیا. یہ کہنے لگے کہ قوم پرستی پیدا ہو گئی. یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں جو اللہ نے اتنا نوازا ہے ہماری قومیت کی بیس پہ، حالانکہ اللہ نے نوازا تھا عمل کی بیس پہ. عمل چھوٹ گیا. اب یہ دعوے کہ ہم چونکہ یہود ہیں ہم جنت میں جائیں گے، ہم تو اللہ کے معاذ اللہ بیٹوں کی طرح ہیں. قرآن نے کہا کہ یہ تمہارے دعوے تمہارے خود ساختہ ہیں. تم نے پیغمبروں کا انکار کیا، پیغمبروں کو قتل کیا، خاص طور پر عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا. پھر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. تو یہ اس خوش فہمی میں مت رہو کہ اللہ تمہارے ساتھ اب وہی معاملہ کرے گا جو پہلے کیا کرتا. تو ان کو جیلسی ہوئی کہ ایک امی پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، وہ قوم جو جاہل قوم تھی، عرب تو جاہل لوگ تھے، ان کو ہم اپنا باپ کیسے بنا لیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ان کو ہم اپنا امام کیسے بنا لیں؟ کل تک تو وہ ہم سے پوچھا کرتے تھے. اس حسد کی آگ میں بھڑکنے کی وجہ سے انہوں نے اسلام دشمنی میں سب سے زیادہ پہل کی ہے. تبھی آج دیکھیں نا کہ فلسطین پر قبضے کا دعویٰ اور حقدار عیسائی اپنے آپ کو نہیں کہتے، حالانکہ عیسائیوں کی بھی حکومتیں رہی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، یہ پوری تاریخ بیت المقدس کی وابستہ ہے عیسائیوں کے ساتھ. لیکن کوشش میں کون لگا ہوا ہے؟ یہودی. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہماری وہی خلافت جو پہلے تھی دنیا میں، اور بیت المقدس کے ذریعے ہم، یہ مرکز تھا پوری دنیا کا، تو یہ بیت اللہ کیوں مرکز بن گیا؟ مکہ مکرمہ کیوں مرکز بن گیا؟ ساری دنیا وہاں کیوں جاتی ہے، یہاں کیوں نہیں آتی؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جیلسی، حسد حسد حسد، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسلام دشمنی میں سب سے آگے بڑھ گئے.
اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. اس کے برعکس جو عیسائی ہیں وہ دوسرے مذاہب کی نسبت اسلام سے سب سے زیادہ قریب ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کے مذہب کی کچھ ایسی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات نے ان کو ان برائیوں سے روکا ہے جو برائیاں یہود میں تھیں. بعض دفعہ مذہب میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ مذہب ان چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے، تو اس سے کچھ خیر کی چیزیں آپ کے اندر رہ جاتی ہیں، غلط ہو کے بھی رہ جاتی ہیں. وہ چیزیں کیا ہیں؟ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا. عیسائیوں نے نا ایک چیز خود سے ایجاد کی تھی اپنے مذہب میں، رہبانیت، دنیا سے بے رغبتی. جو جتنا زیادہ دنیا سے دور بھاگے گا اتنا ہی نیک ہوگا. اب یہ ابتدعوہا، قرآن کہتا ہے خود گھڑا انہوں نے یہ فلسفہ، غلط تھا، لیکن بہرحال اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جب انسان کے دل میں دنیا کی لالچ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے حق کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہے پہلے سے. ہمارے والد صاحب ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ہندوستان میں ایک پنڈت تھا یا کوئی ہندوؤں کا کوئی بڑا تھا، وہ عجیب عجیب کمالات دکھاتا تھا نا، شعبدے، یہ کر دیا، یوں کر دیا، ایسے میز کو اوپر اٹھا لیا، ہوتے ہیں نا شعبدے. مسمرزم کا بڑا وہ ہیپناٹائز ہوتا ہے، ایک مسمرزم ہوتا ہے، دماغ پہ قبضہ کر لیتے ہیں. تو ایک بزرگ گئے اس کے پاس اور ان سے بولا کہ یار یہ تیرے اندر یہ کمال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو چیزوں پہ توجہ مرکوز کرتا ہے، وہ چیز اٹھا لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے نا زندگی بھر اس کی کوشش کی ہے کہ اپنی خواہشات کے میں اگینسٹ چلاؤں ہمیشہ. میرا جو دل چاہتا ہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں. یہ قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے نا، اس سے جو میرا دل چاہے گا میں اس کے خلاف کروں. اس سے انسان کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے. تو اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ اس طرح جب میں کسی چیز پہ توجہ ڈالتا ہوں تو میرے ارادے کے ذریعے نا اس پہ کوئی ریز نکلتی ہوں گی. اب سائنٹیفک اس کی کیا حقیقت ہے تو اللہ ہی جانے. تو یہ میرے اندر ایک کمال پیدا ہو گیا، میں اپنی توجہ کے ذریعے ایسی چیزوں کو ہلا دیتا ہوں. ان بزرگ نے کہا اچھا تو یہ بات بتا، تو نے ہمیشہ اپنی خواہشات کی مخالفت کی؟ اس نے کہا. اس نے کہا تیرا دل چاہتا ہے اسلام قبول کرنے کا؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا مخالفت کر رہا ہوں اپنی خواہش کی. ٹھیک، اب کیا کر؟ اور وہ مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو اب اس کے اندر ایک خاصیت بہرحال پیدا ہو گئی تھی نا کہ آپ جب اپنی خواہشات کے خلاف چلتے ہیں تو جہاں اس کے نقصانات ہوتے ہیں وہاں کوالٹی بھی تو پیدا ہوتی ہے نا. اسلام آپ کو خواہ خواہ میں اپنی خواہشات کے خلاف چلنے کے لیے نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے ناجائز خواہشات چھوڑ دو، جائز کو پورا کرو. لیکن خواہشات کے اگینسٹ چلنے سے بہرحال ایک آپ کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے، آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے. جو اپنے خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں ان سے دنیا میں کوئی بھی کام، ان سے 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی جاتی، وہ گن رہے ہوتے ہیں یار ہوگا کیا، کتنا ٹائم اور لگے گا. تو عیسائیوں میں کیا کمال تھا کہ رہبانیت. تو قرآن کہتا ہے اس رہبانیت کی وجہ سے ان کے دل نرم. عیسائیوں کی بھی اسلام سے بڑی بڑی دشمنیاں ہوئی ہیں، بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، لیکن ایک من حیث القوم، قومی سطح پہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ دوسری قوموں کے نسبت یہ مذہب اسلام کے زیادہ قریب ہے. ایک وجہ تو یہ، دوسری وجہ یہ بھی قریب ہونے کی کہ عیسائی حضرت عیسیٰ سے پہلے کے تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، صرف ایک نبی کا انکار کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہودی حضرت عیسیٰ کے بھی منکر اور نبی کے بھی منکر، تو ان کا جرم عیسائیوں سے زیادہ ہے. تو اس لیے بھی وہ حق کے زیادہ قریب ہیں عیسائی. اور آج پوری اچھا جو مکاریاں چالاکیاں یہودیوں نے کی ہیں وہ عیسائیوں میں نہیں ہیں، وہ عیسائیوں میں نہیں ہیں. ہٹلر نے عیسائیوں کو نہیں زیادہ چھیڑا تھا، وہ تو خود بھی عیسائی تھا. اس نے دشمنی کس سے کی تھی؟ یہودیوں سے. اس کا یہ نظریہ تھا کہ یہ فساد کی جڑ ہے. پھر کہتے ہیں اس نے کچھ یہودی چھوڑ دیے، اس لیے چھوڑ دیے کہ دوبارہ یہ فساد کریں گے تو لوگ پھر مجھے کہیں گے اس نے صحیح کیا تھا. یہ اس کی رائے تھی، میں نہیں کہہ رہا یہ، ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا یہ، وہ جانے، آپ جانے، ہٹلر جانے. تو عیسائی اچھا سارے یہودی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ خوب سمجھ لیں. ہم نے بعض یہودی دیکھے ہیں، سنے بھی ہیں ان کے بارے میں، وہ بھی اسلام کو بہت سے مقام پہ سپورٹ کرتے ہیں. سب کو ایک ہی لاٹھی سے کبھی بھی نہیں ہانکنا چاہیے. ہانگ کانگ میں وہاں کے مفتی اعظم سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہاں ہمیں یہودی سپورٹ کرتے ہیں، ہم یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ آسمانی مذاہب ہے نا.
تو یہاں پر یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں واللہ عالم. تو ہر جگہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے. تو آپ کو کوئی یہودی نظر آیا تو آپ نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا سر ڈنڈے سے کوٹ دیا کہ اسلام. ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اسلام دشمن ہو, بلکہ آپ کو میں کمال کی بات بتاؤں کہ اس جب لندن کی یہ جو یو کے ہے, یونائٹڈ کنگڈم, اس کی اسمبلی میں یہودیوں نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے اسرائیل کے نام پہ. تو اس کی سب سے پہلے مخالفت جس نے کی تھی وہ یہودی تھا, اور اس نے اس بیس پر مخالفت کی تھی کہ ہماری 1300 سال ہو گئے مسلمانوں سے اب تک کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے. وہ جو نبی کے دور میں ہوئی تھی اس کے بعد سے جنگیں ہماری نہیں ہوئی ہیں. تو ہم خام خواہ مسلمان جیسی اتنی بڑی قوم سے کیوں پنگا لے بھائی, ہم بلا وجہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیں. ہم اب تک ہماری مسلمانوں سے کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے. اور حقیقت ہے خلافت عثمانیہ نے یہودیوں کو سپورٹ کیا تھا, بچایا تھا بہت سے. ترکی آپ جائیں نا, ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا بہت سے یہودیوں کی پناہ گاہ تھی یہ ترکی. مسلمان ان کو پناہ دیتے تھے ان کی جانوں کی حفاظت کی, کیونکہ یہ ان سے کوئی پنگا پھٹا چل نہیں رہا تھا مسلمانوں کا. لیکن بہرحال احادیث میں ہے کہ آخری جو مسلمانوں کی سب سے بڑی جنگ ہوگی وہ کس سے ہوگی, یہودیوں سے ہوگی. تو وہ پیشگوئی نبی کی پوری ہونی تھی, تو وہ اسرائیل کے نام پہ ایک شوشہ چھوڑ دیا. پھر جو فلسطینیوں پہ ظلم ہوا وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہو رہا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ عیسائیوں میں دوسری کوالٹی کیا ہے کہ یہ تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے. ان میں وہ چالاکیاں نہیں تھی جو کس میں تھی, یہود میں. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ مذہب قبول کرنے والی قوم ہے نا اسلام, وہ عیسائی ہے. میں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے, سب سے زیادہ عیسائی لوگ ہیں جو اسلام کو قبول کرتے ہیں. ان میں یہ ریشو دوسرے مذاہب کی نسبت سب سے زیادہ ہے. امریکہ میں تو آئے دن لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, لندن میں بھی. ہمارے اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں وہ انگریز, بہت زیادہ ہے اس میں. آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. یہ اہل کتاب جو عیسائی ہیں, جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا ان کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ یہ تورات پڑھ کے نا یہ اللہ کے کلام سے مانوس ہو چکے ہوتے ہیں. جنہوں نے آسمانی کتابیں پڑھی ہیں نا, تورات اور انجیل, انہیں اللہ کے کلام سے کچھ نہ کچھ مناسبت پیدا ہوتی ہے. تو عیسائیوں میں جو پادری ہیں, جو حق پرست ہیں, جب وہ کلام اللہ سنتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی ہیں, اور ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہی کلام ہے, بالکل اسی طرز کا کلام ہے جو اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ پہ نازل کیا. ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی کے نام سے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں, خطبات بہاولپور جن کی مشہور کتاب ہے. صدیقی ہیں یا نہیں, ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی, شاید میں نے خود لگا دیا. ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑے اسکالر, حیدرآباد دکن کے تھے وہ. ان کی بڑی ریسرچ تھی کتابوں پہ, نایاب نسخوں پہ. ان کی تورات انجیل پر بھی بڑی ریسرچ, قرآن پر تو تھی. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ تورات کا, یعنی جو موجودہ عہد قدیم اور عہد جدید ہے, اس کا اور قرآن کا مطالبہ کریں نا تو آپ کو ان کا انداز بیان سیم ملے گا. یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ ایک ہی ذات سے نکلے ہوئے کلام. یعنی اتنی تحریفات کے باوجود بھی جو آیتوں کا انداز ہے اور کلام کا جو طرز ہے وہ بالکل سیم ہے, وہ بالکل سیم ہے. یہی وجہ ہے کہ نجاشی کے سامنے, نجاشی عیسائی بادشاہ تھا, جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی ہے. سورہ مریم سے یاد آیا, لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ تلاوت اپلوڈ کریں. ہماری تلاوت یوٹیوب پہ تراویح کی اپلوڈ ہوئی بھی ہے, آپ لکھیں گے نا مفتی طارق مسعود ریسائٹنگ آ جائے گی. بار بار نہ کریں, کہیں ایک ہی بات, اپلوڈ ہوئی بھی ہے, سن لیں. سورہ قصص بھی ہے, سورہ مریم بھی ہے. تو جس نے سننی ہے, نہیں سننی تو بڑے بڑے قاری ایک سے ایک پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ. تو بھائی, تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ مریم کی تلاوت شروع کی ہے تو نجاشی اور اس کے گرد جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے سب کی داڑیاں رو رو کے تر ہو گئی تھی. تو نجاشی نے اس موقع پہ کیا کہا تھا کہ اللہ کی قسم یہ وہی اسی جیسا کلام ہے جو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم پہ نازل کیا.
इसी का कुरान तस्करा कर रहा है, वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद्दम, जब ये रसूल पे जो कलाम नाजिल हुआ ये सुनते हैं, ऐ मुखातब तू देखेगा इनकी आंखें आंसुओं से बहना शुरू कर दी। भी बलागत है कुरान की, ये नहीं कहा कि आंखों से आंसू बहेंगे, आंसुओं में आंखें बहना शुरू कर देंगी। ये बलागत है, इतना रोते हैं जैसे आंखें बहती चली जा रही हैं। तो बहुत ऐसे वाक़यात हैं कुरान पढ़ के रोने के। गैर मुस्लिमों ने सुना, हजरत उमर ने सुना, कैसा दिल पिघल गया उनका। नजाशी ने सुना, उसके पादरियों ने सुना। आप कह सकते हैं मदीना के जो लोग थे वो क्यों नहीं रोते थे, जो दुश्मन थे। याद रखें, जब आपके दिल में किसी का बुग़्ज़ पैदा हो जाए ना, एक दफ़ा कीना पैदा हो जाए, फिर आप दलाइल को साइड पे रख देते हैं, फिर आप हमेशा उसके खिलाफ कोशिश में लगे रहते हैं। आज जो मसलकी इख्तिलाफात है ना, 8 रकअत तरावी, 20 रकअत तरावी, रफ़ुल यदैन, टांगे चौड़ी टांगे पतली, इनका भी मसला सारा यही है। नाम हम सब कुरान और हदीस का लगाते हैं, लेकिन सबका मतलब अपनी ठरक पूरी करना होता है कि अपने मसलक की टांग को ऊंचा रखो, दूसरे मसलक को, वरना पता होता है कि यार दलील उधर भी है और इधर भी, लेकिन अपनी वाली दलील को दलील कहना है, दूसरी वाली को कहना है 100% गलत। ये ठरक चल रही है आजकल मार्केट में। लेबल क्या लगाया जा रहा है? कुरान और हदीस का, समझ रहे हो ना, लेबल कुरान और हदीस का। क्योंकि हमें तो सुबह शाम तजर्बा होता है। जब आप दलाइल देना शुरू करते हो तो नहीं ये ज़ईफ़ है, ये यूं है, तो ये यूं है, खाम खा के फतवे ठोकना शुरू। और कमाल की बात ये काम वो लोग ज्यादा कर रहे होते हैं जो खुद को मसलक परस्त नहीं कहते। वो लोग ये ज्यादा कर रहे होते हैं जो कहते हैं हमारा कोई मसलक नहीं है। इससे पता चलता है आपका तो ऐसा मसलक है कि आप इसके अलावा सबको जहन्नमी समझते हो। एक छोटी सी बात करके आगे चलता हूँ। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो कहते हैं हम शख्सियत परस्त नहीं है, हम किसी शख्सियत को नहीं मानते। 99.9% मैंने ऐसे लोगों को ऐसा शख्सियत परस्त देखा है कि आप किसी सहाबी को बुरा भला कह दो, इनको गुस्सा नहीं आएगा। इनके बाप को आप जरा सा बुरा भला कह के देखो, इनके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है गुस्से में, ठीक है ना। ये कहते हैं कि हजरत मुआविया पे भी एतराज हो सकता है, हजरत अबू सुफियान पे भी हो सकता है, बड़े बड़े सहाबा हजरत उस्मान पे भी हो सकता है, लेकिन हमारे बाप पे एतराज नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? हमारे बाप के बारे में अगर किसी ने बता दिया ना, रूहानी बाप बता दिया ना किसी ने कि ये मोहतरम ने गलती की है और ये 100% गलती है, तो ये ऐसा झाग इनके मुंह से निकलता है ना, उससे में इनके कमेंट से पता चलता है कि ये लोग हजरत मुआविया पे तंज बर्दाश्त कर लेंगे, ये हजरत अबू सुफियान पे, हजरत उस्मान पे, बड़े बड़े सहाबा पे, लेकिन जब इनके किसी पीरो मुर्शिद को आप जरा छेड़ के तो देखें तो इनके मुंह से क्या झाग निकलता है और क्या गजबनाक होते हैं। उनके खिलाफ ये एक हर्फ सुनना पसंद नहीं करते। हमारे हजरत ने एक दौर में किताब लिखी, एक मशहूर शख्सियत, उन्होंने सहाबा पे बड़े एतराज़ात किए थे। तो और उनका जब उन पे लोगों ने एतराज़ात किए कि आप सहाबी रसूल पे एतराज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा तनकीद से बाला ज़ात सिर्फ पैगम्बर की है, पैगम्बर के अलावा हर एक पर तनकीद हो सकती है। ये उसूल पेश किया। तो हमारे हजरत ने उनकी किताबों से उन पे तनकीदें शुरू कर दी ना, तो उनके मातहतों को इतना गुस्सा आया, इतनी उछाड़, और ये ऐसे हैं तो ये यूं हैं, तो ये यूं हैं। उन्होंने फरमाया कि तुम अजीब लोग हो, सहाबा को तो तुम तनकीद से बालातर नहीं समझते, लेकिन जब तुम्हारे पीरो मुर्शिद, तुम्हारे अमीर पर तनकीद की जाती है तो बजाय ठंडे दिल आराम से सुन के तमीज से उसका जवाब दो। ऐसा नहीं करते, एकदम झाग उगलना शुरू। ये आजकल मार्केट में चल रहा है। जमातुल मुस्लिमीन वाले एक रिटायर होके यहाँ पर आ गए ना, जमातुल मुस्लिमीन बहुत घूमे थे वो, उन्होंने छोड़ दिया जमातुल मुस्लिमीन को। मैंने कहा क्यों छोड़ा? कह रहे हैं यार ये हर वक्त इमाम अबू हनीफा के खिलाफ बोलते हैं कि अंधी तकलीद, लेकिन कहते हैं आप लोग इमाम अबू हनीफा की ऐसी तकलीद नहीं करते जैसे ये जमात के अमीर की तकलीद करते हैं जमातुल मुस्लिमीन। क्या ये सिर्फ हवाई बातें होती हैं? ये आप लोगों से बड़े मुक़ल्लिद हैं ये लोग, लेबल लगाते हैं। क्योंकि इनके खिलाफ जब कोई हदीस पेश की जाए ना, दलील पेश की जाए, तो ये नहीं सुनते। तो ये आजकल मार्केट में चल रहा है। इसलिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये तजर्बों के बाद है कि चारों इमामों को फॉलो करो आप, क्योंकि पूरी उम्मत ने इनको फॉलो किया। इनकी रिसर्च, इनकी तहकीक 1200-1300 साल से पूरी दुनिया में फॉलो की गई है। ये 2-4 लोगों की, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जब से ये फ़िक़्ह मुरत्तब हुए हैं इन्हीं चारों को फॉलो किया जा रहा है। इनसे अगर हटोगे तो कुरान और हदीस के नाम पे ऐसे बेलगाम होगे ना, आप उसको कुरान और हदीस समझ रहे होगे, लेकिन वो आपकी ख्वाहिशात होंगी या आपका अपना टेक्निकल फॉल्ट होगा जो हदीस समझने में आपने गलती की होगी। उम्मत ऐसे ही इतनी बड़ी चीज़ पे जमा थोड़ी हो गई है। अगर हम शख्सियत परस्त होते तो हम आपको सिर्फ इमाम अबू हनीफा की दावत दे रहे होते। हम तो कहते हैं बड़े बड़े फुक़हा हैं जिनका निसाब मुरत्तब हो चुका है, जिनकी किताबें मुरत्तब हो चुकी हैं, सदियों से ये दुनिया में नाफिज हैं, इन्हीं में से किसी एक को फॉलो कर लो बस।
اگر ہٹو گے نا آج کے اسکالرز کے پیچھے جاؤ گے تو تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. لیبل بہت اچھے اچھے لگے ہوئے ہوں گے اور تم ان کو قرآن و حدیث اس لیے سمجھو گے کہ تمہارے پاس خود قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے, اس لیے کم علمی کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہوگے یہ دلیل سے بات کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خیر, تو اللہ نے کیا فرمایا, اذا سمعوا ما انزل الى الرسول, قرآن سن کے رونا جو ہے نا یہ ہمیشہ سے اہل اسلام کی بھی عادت رہی ہے, جو غیر مسلم سنا کرتے تھے ان کی بھی. میں جب ملیشیا میں تھا تو ہم کہیں گھومنے پھرنے کے لیے نکلے تو ساحل سمندر پہ میں نے 2 عیسائی دیکھے, کوئی بیٹھا ہوا دم کر رہا ہے ان کے اوپر نا. میں گیا انٹرویو لینے کے لیے ان سے, میں نے پوچھا کیا ہے, کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سورہ رحمان پڑھ کے ہم پہ دم کر رہے ہیں. کوئی مولوی صاحب, میں نے کہا آپ کا مذہب کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں. میں نے کہا آپ تو عیسائی ہیں تو سورہ رحمان کا دم کیوں کروا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم جب قرآن کا دم اپنے اوپر کرواتے ہیں نا کسی بھی مولوی صاحب سے یا کہیں سے بھی, قرآن کی آیتیں ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے اس سے. تو یہ قرآن کے مزاج میں یہ چیز داخل ہے, قرآن کی روح میں یہ چیز داخل ہے کہ اس کی تلاوت انسان کے دلوں کو سکون